مفتاح اسماعیل صاحب، ایک تو جو خاقان نجیب صاحب نے گفتگو کی، بڑی غضب کی گفتگو، اس پہ آپ ضرور بات کر سکتے ہیں۔ اقتصادی سروے کے اوپر آپ کا کیا سروے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور تیسرا جو سوال میرا بنیادی ہے کہ جو ایف بی آر ہے یہ اب ٹیکس کی وصولی کا ہدف جو اس نے بڑھا دیا ہے، 14,000 ارب پہ لے گیا ہے، وہ یہ کیسے پورا کرے گا نیکسٹ ٹائم کل بجٹ سے؟ مفتاح صاحب شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، اقتصادی سروے میں جو بنیادی نمبر انہوں نے دیا ہے 2.68% شرح نمو کی گروتھ، وہ نہیں ہوئی ہے، وہ جعلی نمبر ہے۔ اور اب یہ سوال ان سے پوچھے بھی گئے ہیں، مہتاب حیدر صاحب نے پہلا سوال پوچھا، شہباز رانا نے بھی یہ پوچھا، اور یہ کہ یار یہ نمبر آپ نے کیسے دے دیا ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے زراعت میں یہ دکھایا ہے کہ 5 میجر کراپ جو کہ صحیح طریقے سے گنے جاتے ہیں، گندم، کپاس، چاول، مکئی اور شوگر کین، گنا، یہ 5 کی پیداوار کم ہوئی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ایگریکلچر میں گروتھ ہوئی ہے۔ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گول سامنے والی ٹیم نے زیادہ کیے لیکن جیت ہم گئے، مطلب یہ عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح لارج سکیل مینوفیکچرنگ انہوں نے کم دکھائی ہے، لیکن بولتے ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکشن پازیٹیو ہو گئی ہے کیونکہ اسمال سکیل بڑھ گیا ہے، جبکہ اسمال سکیل چلتا لارج سکیل کی وجہ سے ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سو بیسیکلی یہ گروتھ نمبر بھی صحیح نہیں ہے، گروتھ نمبر بھی 1-2 لوگ کہتے ہیں 1.8 سے 2.2 کے درمیان تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑ دیں۔ جو افراد زر کا نمبر ہے جو انہوں نے بتایا کہ 4.5% ہے، وہ صحیح بات ہے، وہ کم نمبر ہے۔ جو ٹیکس کے ہدف کی آپ نے بات کی کہ جو 13,000 تقریباً ارب روپے تھا وہ 11,900 پہ پہنچیں گے، اور اب 14,000 کا ہدف دیا ہے، یعنی کہ 20% یہاں سے گرو کریں گے، جی، یعنی کہ 20% یہاں سے ترقی کریں گے، یہاں سے زیادہ لیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتے گا، کیونکہ آپ کی نامعیشت 2-2.5% سے زیادہ بڑھے گی، اور آپ کا جو بھی انفلیشن ہوگا 8-9%، تو وہ 10-11% کی آپ کو آرگینک گروتھ آئے گی۔ اس کے علاوہ نئے ٹیکس میجرز لیں گے۔ اب کوئی بیسک فنڈامنٹل جو ابھی تک خبریں آئی ہیں یا افواہیں آئی ہیں اس کے مطابق کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں لے کے آ رہا ہے، کوئی NFC ایوارڈ کم نہیں کر رہا ہے یا چینج نہیں کر رہا ہے، کوئی PSDP کے اندر کوئی سبسٹینشیل ریڈکشنز نہیں کر رہا ہے۔ بیسکلی یہ ہوگا کہ 2% آپ نے تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس بڑھا دیا تو 1% آپ نے انٹرسٹ انکم پہ ٹیکس بڑھا دیا، اور آپ نے 1% آپ نے یہاں سے کوئی کمی کر دی تو آپ نے ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ لیکن جو ڈس انسینٹیو کر دیا ہے ہم نے ورک کو، انکم کو پاکستان کی معیشت میں، کہ جس کے تحت تنخواہ دار طبقے سے آپ 38% ٹیکس لے رہے ہیں، جس میں بار بار نجیب جو ہیں، خاقان جو ہیں، وہ آپ ہی کا نام لے رہے ہیں، لیکن آپ اکیلے تو پاکستانی نہیں ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر خاقان کے اوپر 38.5% ٹیکس لگا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ لیکن بزنس انڈیویجولز کے اوپر 49.5% ہے، کارپوریٹس کے اوپر 61% ٹیکس ہے، کیونکہ ان کو 15% ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کو شاید 5% وہ اور بڑھا دیں گے۔ تو کوئی سبسٹینشیل چینج نہیں ہوگا، کوئی اصلاحات نہیں آئیں گی، جہاں پہ جو ملک رو رہا ہے کہ چینج کرو بیسکس، جو 2010 سے آپ گروتھ نہیں کر پائیں اس NFC ایوارڈ کی وجہ سے، جو آپ نے PSDP اور ADBs میں 900,000 ارب روپیہ پچھلے سال رکھا تھا، 700 ارب روپیہ، اس سال آپ 900,000 ارب روپیہ رکھیں گے MNS اور MPS کے پروجیکٹس کو کہ وہ نالیاں بنائیں، اس میں خرد برد ہو، 20% سے لے کے 80% تک کمیشن ہو، وہ والی چیزیں کم نہیں کریں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے، وہ ٹنکرنگ کریں گے، یہاں سے 1 روپیہ بڑھا دیا، وہاں سے 1 روپیہ کم کر دیا، اور جو 1 روپیہ جہاں پہ کم کرا وہ ہمارے اوپر احسان کریں گے، جو 1 روپیہ بڑھا دیا اس کے نئے اصطلاحات کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ پیٹرول کے اوپر 78 روپیہ اس وقت وہ ہے لیوی، اس کو وہ 100 روپے تک کا لیوی لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد 5 روپے لگائیں گے کاربن ٹیکس، تو 105 روپے لیوی لیں گے، 15 روپے اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے، یعنی کہ آپ پیٹرول کے ہر لیٹر پہ 120 روپیہ حکومت لے گی، فائن۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس 70,000 روپے کا ایک موٹر سائیکل ہے اور روز کا وہ 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے، اس سے آپ مہینے کے 3600 روپے ٹیکس لیں گے۔ لیکن کسی کی کروڑوں روپے کی دکاندار ہے، کسی کی کروڑوں روپے کی دکان ہے، اس سے آپ 3,000 روپے ٹیکس نہیں لے سکتے، وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں۔ نہیں، ایک بات مفتاح صاحب، آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں، ایک میری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاجر یا دکاندار، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ ٹیکس سے حکومتوں میں ٹیکس نہیں لگاتی، دوسرے بندوں کو ٹیکس بھی انفیئر ہے، تو کیا یہ حکومت جان بوجھ کے نہیں لگاتی، یا یہ تاجر دکاندار فراڈ کرتے ہیں، حکومت کو ڈیسیو کرتے ہیں، یا حکومت کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ تو ایکسپلین کریں، کیوں ایسا کیوں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، ایک تو ان کی لابی ہے اوبویسلی دکانداروں کی، اور وہ مسلم لیگ کا ایک ووٹ بینک تھا، مسلم لیگ سمجھتی تھی۔ جیسے اب مثال کے طور پر ایک اور آپ کو میں اگزامپل دے دوں، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں لگاتے کہ مثال کے طور پر اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم ہیلتھ ٹیکس لگائیں گے، کہ جن چیزوں میں چینی جاتی ہے، آئس کریم و شربت و دیگر چیزیں، ان کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے۔
اب اگر آپ کو ان چیزوں پہ ٹیکس لگانا ہے جن چیزوں میں چینی جاتی ہے شوگر کیونکہ ملز۔ چینی مضر ہے، تو پھر شوگر کے اوپر ٹیکس لگا دیں، شوگر ملز کے اوپر خدا نہ خواستہ شوگر مل پہ ٹیکس لگانا، ہاں لیکن شوگر مل کے اوپر تو ظاہر ہے ٹیکس نہیں لگ سکتا، تو پھر آپ نے کیا ہے کہ باقی چیزوں پہ لگا دیں گے لیکن جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے وہاں نہیں لگائیں گے، آپ شوگر مل پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ چھوٹی سی شوگر مل کے ایسوسیشن ہے، 12-25 6-8 لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے مثال کے طور پر 130 روپے کی جب چینی تھی تو آپ نے ایکسپورٹ کرا دی، اس کی قیمت 180 روپے کروا دی، اور جب اس وقت 2019 میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چینی مافیا کے زیر اثر آ کے یہ کر گئے، اس بار پتہ نہیں وہ کس کے زیر اثر آئے شہباز شریف اور یہ کر گئے۔ ہمارا کیونکہ ٹیکس کے نظام میں کچھ اسٹرکچرل مسئلے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایگریکلچر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، پراپرٹیز سے ٹیکس نہیں لگ سکتے، جو کہ بڑی بڑی اربن ایریاز میں اربوں روپے کے لوگ گھروں میں رہتے ہیں تو ان سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، پراپرٹی ٹیکس، آپ ایگریکلچر ٹیکس لیکن آپ خاقان صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹلائز کرنی چاہیے اکانومی اور ہمیں انہیریٹنس ٹیکس اور ڈیتھ ٹیکس تک بھی لگانا چاہیے، یا آپ ایگری کرتے ہیں ان سے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ انہیریٹنس کے اوپر گفٹ کے نام سے بہت زیادہ بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر آدمی کا رشتہ دار ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بچے اپنی ماں کو دیتے ہیں، ماں اس کی بہن کو دیتی ہے، وہ اس طرح کر کے تو مطلب ہم گفٹ ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور انہیریٹنس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ ایک ویلتھ ایک ہی جوان نہیں ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کیپٹل فارمیشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کارخانوں میں ڈال رہے ہیں، بلڈنگوں میں ڈال رہے ہیں، زراعت میں ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا اس ڈیتھ کے اوپر ٹیکس آپ کیا ہے ٹیکس جی؟ لگا ڈیتھ سکتے ہیں۔ ٹیکس، موت پہ کیا ٹیکس ہے؟ سر یہ خاقان صاحب کی بہت غلط بات ہے کہ حکومت کو ایک اور آئیڈیا دے رہے ہیں کہ یہ ٹیکس لگائے۔ اب میں یہاں پہ آج ٹھیک ہے تو خاقان خدا کا واسطہ ہے بس کر دے، ایک یہ کہ موت یہاں پہ ابھی فری ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان مطلب اسی کے پاکستان میں مطلب آپ مرنے پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی دیکھیں ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، حکومت آپ کو کچھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نوکری پیشہ آدمی ہے جس کی 6-7 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 6-7 لاکھ روپے میں آج ایک سفید پوش لوگ کو آدمی کو جس کے 2-3 بچے ہوں اسکول بھیج رہا پورا کرنا بہت مشکل ہے، ایمانداری کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم 38% تم سے ہم ٹیکس لے دیں، تمہاری 1/3 ٹیکس تنخواہ ہم ٹیکس میں لے لیں گے، لیکن گرمیوں کے اندر آپ اس کے یہاں لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں، سردیوں میں اس کے یہاں آپ گیس نہیں دیتے، پولیس کی پروٹیکشن نہیں دیتے، اگر وہ کراچی جیسے شہر میں رہتا ہے تو پانی بھی نہیں دیتے، آپ کو نہ آپ نے کوئی صحت کا علاج کیا معاملہ کیا ہوا ہے، نہ آپ نے اسکولوں کا کوئی اس کی اسکول بچوں کی اس کو دے رہے ہیں آپ، نہ آپ اس کو سیکیورٹی دیتے ہیں، تو آپ حکومت اپنے تو وعدہ کوئی بھی پورا نہیں کرتی ہے، حکومت اپنا معاہدہ تو پورا نہیں کرتی، لیکن اس سے کس منہ سے پھر آپ 1/3 ٹیکس مانگ لیتے ہیں؟ سر آپ پوائنٹ آ ڈاکٹروں گیا، اور سول اکاؤنٹنٹس سول انجینئرس، جی بالکل ٹھیک۔